مجھے تم سے صرف ایک بات پوچھنا ہے۔ ستارہ خالہ نے اس کی طرف دیکھا۔ جی خالہ، بنا بتائے چلی جاؤ گی تو ساری زندگی خالص رہے گی۔ زبیریہ نے الجھ کر ستارہ کو دیکھا۔ انہوں نے ہلکے سے توقع کے بعد ایک دم پوچھ ڈالا، تم سائم کو پہلے سے جانتی ہو؟ سیماب دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ یہی تو وہ سوال تھا جو اس کے اندر کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کیا سائم وہی لڑکا ہے جس سے تم محبت کرتی تھی؟ زبیریہ نے بے اختیار سر اٹھا کر ستارہ کو دیکھا۔ وہ نگاہوں میں ہزاروں خدشات لیے اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ زبیریہ نے بمشکل اپنی آواز کی کپکپاہٹ کو قابو کیا۔ دروازے میں کھڑی سیماب کی دھڑکنیں کسی ممکنہ خدشے سے کانپنے لگی تھیں۔ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اس پورے عرصے میں تم نے جو رد عمل دیا وہ فطری نہیں تھا۔ تم نے ایک بار بھی نارملی بیہیو نہیں کیا، اور اس بات کے لیے میرا دل نہیں مانتا کہ تم سب جیلسی میں کر رہی ہو۔ زبیریہ کا دل چاہا وہ سب سچ کہہ دے، مگر اس سے ہونا کیا تھا؟ کیا اب گھر والے سائم کو قبول کر لیتے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو یوں بھی سیماب کی زندگی سے دور جا رہی تھی۔ جب تک سیماب کو ساری حقیقت کا علم ہوتا، وہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ کوئی تو اس نامراد محبت کے ہاتھوں بامراد ہو۔ جو دکھ اس نے سہے ہیں وہ سیماب کے حصے میں تو نہ آئیں۔ زبیریہ نے بے غرض بن کر سوچا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ ستارہ خالہ اور سیماب نے لاشعوری طور پر سکون بھری سانس کھینچی۔ ستارہ نے اٹھ کر زیبی کو گلے لگا کر پیار کیا۔ جہاں بھی رہو خوش رہو۔ شکریہ نہیں کہوں گی ستارہ خالہ، جو آپ نے میرے لیے کیا اس کا صلہ آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ زبیریہ کی آواز نم ہوئی تو آنسو سیماب کی آنکھوں میں بھی آ گئے۔ کچھ بھی تھا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا، لیکن اس نے زبیریہ کے مڑنے سے پہلے ہی وہ سارے آنسو سمیٹ لیے۔ وہ زیبی سے اب بھی ناراض تھی۔ زبیریہ عین سیماب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جانتی ہو، تمہارے دل میں میرے لیے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن سیماب میں تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتی۔ اللہ کرے تم اپنی زندگی میں ہر خوشی سمیٹو، تم اور سائم خوش رہو۔ تم نے ہم دونوں کا رشتہ تسلیم کر ہی لیا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ ابو کو میرا سلام کہنا۔ جانتی ہوں وہ مجھ سے نہیں ملے گی۔ ان کے دل میں جو تمہارے لیے محبت ہے بہت خالص ہے، لیکن انہوں نے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا ہے، اس کے لیے شکریہ کہنا۔ سیماب نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور زیبی جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح اچانک ان کی زندگی سے چلی گئی۔ جا رہی ہو؟ محمود صاحب نے بہت افسوس اور محبت سے سفید لباس میں ملبوس زبیریہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے انسان بہت سے دکھ جھیل کر دکھوں کا عادی ہو جائے۔ جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ سائم کو ایک پیغام بھی دے دینا تھا۔ خود دے دو۔ سائم باہر آیا۔ محمود صاحب نے اپنا مگ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے اسٹرنگ پکڑی، کھڑے ہوئے اور لان میں اتر گئے۔ نومبر کی چمکتی روپیلی دھوپ گل دوپہری اور کفا کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی تھی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، انگلی پکڑ کر چلانے کا وقت گزر گیا۔ وقت آ گیا تھا کہ فیصلے کی دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تو بولو، کیا پیغام دینا تھا مجھے؟ سائم عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زبیریہ نے بہت سنبھل کر ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ میں واپس جا رہی ہوں۔ تمہیں عادت ہے بیچ راستے میں سے واپس لوٹ جانے کی۔ ایسا گہرا طنز تھا کہ زبیریہ بلبلا اٹھی۔ میری بات سنو۔ وہ ایک دم آگے بڑھی۔ بہت ہو گیا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے، تو سب کچھ بھول کر آگے بڑھتے ہیں۔ سیماب اچھی لڑکی ہے، تمہیں سنبھال لے گی۔ اور تمہیں کون سنبھال لے گا؟ سائم نے بے حد افسردگی سے زبیریہ کو دیکھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ تم سے صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ وہ رشتہ جو ہم دونوں کے درمیان قائم ہوا تھا، اسے خاموشی سے ختم کر دینا۔ سائم نے ایک گہری سانس بھری۔ لگتا ہے خزاں بہت قریب ہے۔ محمود صاحب نے سبز پتوں کے
پیلے پڑتے کناروں پر نظریں جمائے ہوئے ہر منظر سے نظریں چرا لیں۔ اتنا تو کر لو گے نا؟ زبیریہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سائم نے جواب نہیں دیا تھا، وہ بولنا بھول گیا تھا۔ وہ ادھورا سا رشتہ اب بھی اس کے پاس بہت سنبھال کر رکھا تھا، تو ثابت ہوا وہ محبت میں اب بھی ثابت قدم تھا، اور زبیریہ پھر سے اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے دور جاتی زیبی کو دیکھا، وہ تیزی سے جا رہی تھی اور اس کا سست رنگا دوپٹہ عقب میں لہرا رہا تھا۔ سارے رنگ کسی دھند کی لپیٹ میں آ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گیٹ عبور کر گئی۔ سائم بپھر کر محبوب صاحب کے پاس آیا۔ کیوں ہر بار وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہے؟ ہر بار مجھے ہی کیوں ٹھکراتی ہے؟ سائم، لعنت ہے مجھ پر جو اس جیسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ خود کو کوستا چلتا کڑتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ محمود صاحب کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہ تھا۔ انہوں نے خاموشی سے سرخ گلابوں پر منڈلاتی سفید تتلی کو دیکھا۔ یہ سفر ہی لا حاصل تھا، وہ کبھی خوشبو نہیں چرا سکتی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد ماں کے ہاتھوں سر کو مالش نصیب ہوئی تھی۔ زیبی کے تھکے ہانپتے اعصاب سکون پانے لگے۔ سب اس کے اچانک آنے پر حیران تھے، مگر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید سب اسے اس کے حال پر چھوڑ چکے تھے۔ روشانی کی ڈلیوری قریب تھی، اسے سہارا مل گیا۔ وہ سارا دن نور فاطمہ کے ساتھ لگی رہتی۔ دانیال نے بھی اس پر غصہ کرنے کی بجائے اگنور کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے خاموشی سے ماں باپ کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر لیا تھا۔ تم نے جاب کیوں چھوڑی؟ سمینا کو اس کے جاب چھوڑنے پر گہرا ملال تھا۔ اتنی محنت اس لیے تو نہیں کی تھی کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی۔ ٹرانسفر کے چکروں میں بہت وقت ضائع ہوتا اور مجھے وہاں سے فوراً نکلنا تھا۔ زبیریہ نے بند ہوتی آنکھوں سے جواب دیا۔ فوراً کیوں نکلنا تھا؟ سمینا ٹھٹک گئی۔ وہاں سے میرا دانہ پانی اٹھ گیا تھا، اب اپلائی کروں گی۔ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا؟ کسی انجانے خدشے سے سمینا کا دل دھڑکا۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ بس آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتی تھی، ہمیشہ تو نہیں رہوں گی۔ سمینا نے بال سمیٹتے شروع کر دیے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ زندگی بھر شادی نہیں کرنی؟ مجھ سے کون کرے گا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا اچھا رشتہ ہاتھ میں ہے، کیوں کہو تو صبح ہی بلا لیتی ہوں۔ ماں تھی، فوراً دل کی خواہش زبان پر آ گئی۔ امی، کروں گی شادی، پہلے وہ تو مجھے آزاد کر دے۔ اس نے آخری جملہ دل ہی دل میں دہرایا۔ تب ہی تو نور فاطمہ اپنے قلم اٹھا کر آ گئی، اسے زیبی خالہ سے ڈرائنگ بنوانی تھی۔ سمینا نے خوشی خوشی بال سمیٹ کر بینڈ چڑھا دیا۔ زبیریہ ان کی مرضی سے شادی پر تیار ہو گئی تھی، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا کا مفہوم شاید پہلی بار سمجھ میں آیا تھا۔ نہ راتوں کو نیند تھی، نہ دن کو چین۔ سیماب بولتی رہتی، وہ ٹس ٹس سا اسے دیکھتا بڑھ چڑھ کر کہہ دیتا، تم لڑکیاں کتنی بولتی ہو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو میری باتیں ابھی سے بری لگنے لگی ہیں۔ ایک دن سیماب چڑھ گئی، ایسی بات نہیں ہے، مگر کبھی دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ وہ سیماب کے لہجے پر سنبھل گیا۔ تم ٹھیک ہے تو بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ اٹھایا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی تو سیماب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے سائم، اب بول کیوں نہیں رہے؟ سائم کو ہنسی آ گئی۔ اپنا پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے بات بدل دی، تمہیں خاطرداری کو یہ نوڈلز ہی ملتے ہیں، ابو گھر پر نہیں ہیں، بوا اور ستارہ کچھ خریداری کے لیے مارکیٹ گئی تھیں کہ سائم آ گیا۔ تو تمہیں کچھ بنانا نہیں آتا؟ آتا ہے نا، کیا؟ نوڈلز؟ دونوں بے ساختہ ہنسے۔ کچھ بھی تھا، سیماب کی باتیں اسے بہلا دیتی تھیں۔ مطلب ہماری زندگی یوں ہی گزرے گی نوڈلز اور پراٹھا کھا کر؟ نہیں، میں بوا کو جہیز میں لے آؤں گی۔ کیوں، میرے نانا کو بھگانا چاہ رہی ہو؟ نہیں بھاگیں گے، بوا کے ہاتھ کے کھانے میں نخرے تو کرتے ہیں، مگر کھاتے شوق سے ہیں۔ تم بتاؤ، کہیں تمہاری موم کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ سیماب نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ ستارہ کو بھی تشویش ہو رہی تھی۔ کہاں تو فائقہ اتنی بے تاب تھی کہ لگتا تھا ابھی انگوٹھی پہنا دے گی، اور کہاں ایک
2 بار کال تو کی مگر منگنی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سائم نے پیالہ واپس رکھ دیا۔ کیسے کہتا کہ گھر میں ایک سرد جنگ جاری ہے۔ محمود صاحب نے صاف صاف کہہ دیا تھا جب تک وہ سیماب کو خود ساری بات نہیں بتاتا یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ سائم نے فائقہ کو روکا تو وہ ایک الگ ناراض ہو بیٹھی۔ وہ آج آیا بھی اسی لیے تھا۔ خود سوچو جب سیماب کو کسی تیسرے انسان سے ساری حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ابھی تو اسے لگتا ہے صرف زیبی نے دھوکہ دیا ہے اور جب پتہ چلے گا تم دونوں اس میں برابر کے شریک تھے تو وہ تم سے بھی بدگمان ہو جائے گی اور برخوردار بدگمانی کبھی کبھی محبت کی موت بن جاتی ہے۔ محمود صاحب کے کہنے پر سائم کا دل بے چین ہو گیا تھا لیکن میں کیسے کہہ سکتا تھا۔ وہ شرارتی آنکھوں والی لڑکی اسے بہت عزیز تھی۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر تم یہ کڑوا گھونٹ نہیں بھر سکتے تو ٹھیک ہے یہ کام میں خود کروں گا۔ پہلے ہی تمہیں اور زیبی کو دور رکھ کر جو غلطی میں کر چکا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ ناراض ہونے لگے تھے۔ پلیز نانا آپ مت کیجیے گا، میں کوشش کروں گا۔ اس نے فائقہ کو ابھی منگنی کے لیے منع کر دیا تھا۔ وہ الگ خفا تھیں لیکن اگر ان کا ارادہ بدل گیا ہوتا تو وہ مجھے گفٹ نہ بھجواتی۔ سائم سیماب کی آواز پر چونکا۔ ماما نے تمہیں گفٹ بھجوائے ہیں؟ بہت سارے۔ سائم رخ موڑ کر ناخن سے پیشانی کھرچنے لگا۔ سائم محبت کو پا لینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کی خواہش ہی کی تھی کہ قدرت تمہیں مجھ سے ملانے کے اسباب پیدا کرنے لگی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا سیماب، تم تو خوش قسمت ہو۔ تم بھی تو ہو۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ ہاں محبت ہم دونوں کا نصیب بنی لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ سائم نے آخری جملہ دل میں سوچا تھا۔ اس کی سوچوں سے بے خبر وہ بس مسکراتی رہی۔ سنو سیماب، وہ فیصلہ کن انداز میں اس کی طرف جھکا، اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ میری زندگی میں تم سے پہلے بھی کوئی لڑکی تھی تو؟ سیماب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف انسان، مجھے جیلس کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر، تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے کون تھا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ پھر ہلکے سے توقع کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تمہاری زندگی میں میرے بعد کوئی آئے فرق اس سے پڑے گا؟ سائم اسے دیکھتا رہا۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہم پرانی زندگی ضرور شیئر کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ باتوں میں نوڈلز ختم کر چکی تھی۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا، کشن گود میں آلتی پالتی مار کر کشن پر کوہنی جمائی، ایک ہتھیلی ٹوڑی پر جما کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ہمت تن گوش ہوں، تم اپنے افیئرز مجھے سنا سکتے ہو، بٹ اس کے بعد تمہارے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کے سابقہ افیئرز سن سکو، اس تحمل و اطمینان سے جس سے وہ سنے گی۔ ستارہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بوا جی کے ہاتھوں سے سارے شوپر زمین بوس ہو گئے۔ اللہ اللہ سیماب گڑیا، کیا بکتی جا رہی ہو آپ؟ بوا ہولا کر بولیں۔ سائم اس ناگہانی ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ سائم بیٹا، یہ تو خواہ مخواہ اب اول فول بولتی جا رہی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہماری بٹیا تو بہت نیک، پاک اور پیاری روح ہے۔ مجال ہے جو کسی غیر لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی ہو۔ کیوں نہیں دیکھا؟ سیماب مائل بے شرارت ہوئی۔ لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہوں، لڑکوں کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہوں، آنکھیں بند کر کے تھوڑی بیٹھی رہتی ہوں۔ بوا بیچاری ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھی۔ بٹیا خود اپنی لٹیا ڈبونے کو تیار تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ ستارہ نے بیٹی کی خمشگیں نگاہوں سے گھورا اور سائم سے سلام دعا کرنے لگی۔ بوا نے ہامتے کامتے شاپر جمع کیے، اندر جاتے جاتے سائم کے پاس رکی۔ ان کی باتوں کو دل پر نہ لینا، یہ تو بس کچھ بھی بولتی ہے۔ جی۔ سائم نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا اور ستارہ سے اجازت لینے لگا۔ اس کے جاتے ہی ستارہ نے ناراض نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا۔ اماں مذاق کر رہی تھیں۔ ایسی بے ہودہ مذاق کرنے کہاں سے سیکھے ہیں؟ وہ چڑھ دوڑیں۔ سیماب نے دم ساتھ لیا، ان کا غصہ اتنا ہی شدید تھا۔ آتا ہے نا کیا؟ نوڈلز۔ دونوں بے ساختہ ہنسے۔ کچھ بھی تھا، سیماب کی باتیں اسے بہلا دیتی۔